سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ان میں سے ایک جنت میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تم کہتے ہو فرقہ نہیں ہے، فرقہ نہیں ہے، اب اس فرقے سے معنی کیا ہے مسلمانوں کا؟ مسلمانوں کی طرف جب اس کی نسبت کی جائے گی وہ ہم بعد میں بتائیں گے، کون سا فرقہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس طریقے پر ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جس طریقے پہ میں اور میرے صحابی ہیں، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر بھی ہیں اور آپ کے اصحاب کے طریق پر بھی ہیں۔ تو اب تمہارا تو فرقہ نہیں ہوا، تم ہوگے قادیانی، تم ہوگے مرزئی، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی مرزئی جی، اب کرو بات۔ بھائی قادیانی جو ہے نا یہ حنفی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک جماعت جنت میں جائے گی نہ کہ فرقہ۔ فرق تو بھائی کہتے ہی جو ٹوٹ کے علیحدہ، مثلا کہ ایک ٹوٹی ہوئی چیز کو ہے، جیسا یار کہ کوئی چیز جسم کے حصے سے علیحدہ ہو جائے وہ فرق ہوگی، ٹوٹ کے علیحدہ ہو گئی، لیکن یار نبی جسم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ رسول نے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ رسول نے پوچھا، اچھا مرزیہ چپ کر، صحابہ رسول نے مطلب اس کا جو ہوا کہ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ٹوٹی ہوئی چیز کون سی ہوگی؟ یعنی کہ فرقے کی تعریف یہ ہے ٹوٹی ہوئی چیز۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں صحابہ رسول نے یہ پوچھا تھا، صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ ٹوٹی ہوئی چیز کون سی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا جس پر میں آج ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، یعنی کہ وہ ٹوٹی ہوئی چیز پہ تھے۔ آپ آگے دلیل دے رہے تھے کہ صحیح بخاری کی شرح میں ایک ان کے نا جو امام بخاری کے شاید شاگرد ہیں ان کو خواب آیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس مقبول کتاب ہے، تو آپ اس پر عمل کر لیں، آپ کیوں نہیں رفع الیدین کرتے نماز میں یار؟ جی اچھا مجتہد مرزئی آ گیا جی، یہ مجتہد مرزئی چیک کریں، رفع الیدین پہ ابھی نہیں آیا، چپ مرزیا چپ، بہت بڑی گل کر دیتی ہے۔ دیکھیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے استاد محترم کے چینل پر بھی جائے گی، یہ جملہ دیکھیں کہ جن چیزوں کے بارے میں وہ جو میں نے بتایا کہ متن میں بہت صحیح بخاری میں صحیح مسلم، جبکہ یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے بہت بڑا، یہ والا بندہ یہ جو بیٹھا ہے میرے ساتھ، تو ابھی ان کی کافی اصول کا وہ کتاب ہے نا، ان کی اصول کافی ہے میرے خیال سے، اور اس پہ بھی اب بعد میں بات کریں گے۔ یہ اتنے بڑے کذاب دجال جھوٹے ملعون ہیں، یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابی کے الفاظ نہیں، یہاں پہ بھی کہہ دو، کیوں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی، آپ غلط جا رہے ہیں۔ ایک منٹ مرزئی جی چپ، مرزئی جی کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو کچھ نہیں کہنے والا، میں چھوٹی نہیں مارتا آپ کو، کوئی ڈنڈا نہیں مارنے لگا، ڈنڈا نہیں کوئی مارنے لگا۔ اچھا جو متن یا جو ایسی حدیث وہ 1400 سال میں محدثین نے بتا دی ہے کہ کون سی بات جو ہے وہ کیسی ہے، کون سی بات ثابت ہے، کون سی نہیں۔ مرزئی جی تمہیں یہ لانی پڑے گی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ معاذ اللہ تم نے کہا کہ وہ اصول یہاں پہ فٹ کرو، کہ وہ تم نے جو تعریف کی ہے کہ ٹوٹی ہوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی چیز کون سی ہوگی، اور تم نے کہا کہ یہ الفاظ جو نا اسی اصول کے مطابق بیچ میں سے نکال دو اور کہہ دو یہ قرآن کے خلاف ہے، ایسے ہی ہے مرزیہ؟ میں کہتا ہوں تم مرزیوں کے اوپر کہ جب تمہارا مطلب پورا نہیں ہوتا، جب تمہارا مطلب پورا نہیں ہوتا تو تم اللہ کی ذات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہو، کتوں کی طرح بھونکتے ہو تم لوگ، کہتے ہو کہ جی قرآن میں لکھا ہے، بنی خدا لو جی تم لوگ دفاع کرتے ہو، قرآن میں لکھا ہے جی ہماری ماؤں کو ایک سے زیادہ مردوں کی خواہش ہوگی مل جائے گی، تب تم مرزئی جو بات ہوتی نہیں اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کے ٹیوے لگاتے ہو، کوششیں کرتے ہو، طویلیں گڑھتے ہو اپنے بابے کو بچانے کے لیے اور اپنے بابے مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے، جبکہ جو الفاظ ثابت ہوں جو صحیح ہیں ان کے بارے میں تم کذاب دجال 1400 سال کے بعد نئے مجتہد نکل آئے ہو۔ یہ وہی مجتہد ہیں، دیکھ لیں جی سارے لوگ، یہ گجر صاحب وہی مجتہد ہیں جو جناب مرزا انجینئر کے جو ہے نا اپنی اکیڈمی میں 20 منٹ میں تیار کی ہیں۔ لکھ دی لعنت مرزئی ہو تہاڈے اوپر۔ چل تیرا فرقہ تو پتہ لگ گیا کہ تیرا فرقہ کوئی نہیں ہے، اور تو 73 فرقوں میں سے بھی تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی کہ تو خارج ہے، خارج از اسلام ثابت تو نے خود کر دیا ہے۔ سادہ محترم اس سے بات ہو گئی ہے بہت زیادہ ہی، مرزئی جہل سا ہے، کہاں ان کی چوریاں
भाई हेलो कौन कौन सी बातें हम पकड़ेंगे? यार, आपको क्या कहूं, मैंने कहा कि पैगंबर ने कहा था कि 73 फिरके होंगे, एक जमात जन्नत में जाएगी, साहबा ने कहा यार था। यार मर्दई मुझसे बात कर। अच्छा यार मर्दई, मैंने अभी हदीसें तुम्हें पेश की हैं, उसका तो तुमने बताया नहीं है। कुरान अच्छा, तो जो आपने यार हदीसें एक पेश किया, मर्दई, आप बता देना यार उस फिरके मर्दई का एक नाम मिनट, जिसमें। वो सुनते ले मर्दई, यार सुनते ले, तू ना ही उस्मान भाई की सुन रहा है ना ही मेरी सुन रहा है। कमाल मर्दई हो यार। अच्छा मर्दई, मैं हदीस सुनाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बेहतर फिरके के अंदर आया हूँ। सहाबा कराम के 2 फिरके थे, नबी का भी फिरका मैंने साबित कर दिया, सहाबा का फिरका भी साबित कर दिया। तुम फिरकों का इनकार कर रहे हो, अब बताओ हम किसकी बात मान? चलो बताओ। भाई आप सूरत आल इमरान पढ़ें, उसकी ट्रांसलेशन कर रहे ठीक हैं। है, अच्छा, वहां पे क्या है उसमें कि अल्लाह फिरके ताला ना ने कहा, बनाओ। उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरकों में मत फिरके ना बटो। बनाओ। अच्छा अच्छा देखना, क्या आप मरना ये कह रहे हो तो कि मुसलमान ही मरना। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बात नहीं मानी? भाई अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं मानी? मैंने कहा आप अल्लाह के नबी का फिरका बता दे कौन सा था, आपने कहा था ना वो भाई उनका वो फिरका है। हदीस मैंने सुनाई है तुम्हारे हाँ भाई, उसका नाम बताए ना फिरके का। साथ। ये अल जामिउल कबीर है, खोलो खोलो नहीं जरा अल जामिउल, जामिउल। अच्छा आप फिरके का नाम बताए ना ओ भाई नबी के। खोलते सही ना, अल जामिउल कबीर भाई तो खोल। भाई आप फिरके का नाम वो बताएं। खोलते सही, मर जा, तिरमिज़ी हदीस की किताब खुलवा रहा हूँ, खोलते सही। भाई मैं क्यों खोलूं, आप पढ़ के सुना दें, मुझे आप पर मैंने यकीन सुनाई है। है, पहले पहले अच्छा सुनाई है आपने सुनाई है, आपने जो सुनाई है कि नबी ने कहा कि मैं बेहतरीन फिरके में हूँ। अच्छा तो आप बता दें नबी के दौर में कौन कौन से फिरके थे, अहले हदीस, देवबंद या बरेलवी, बात हनफी। अभी अभी फिरके के नाम के ऊपर नहीं हो रही, बात फिरके के ऊपर हो रही है। हाँ तुम यही भी तो मैं कह रहा हूँ। भाई सुनते सही ना यार, सुन भी नहीं। माइक म्यूट कर, पीछे कुत्ता भौंक रहा है। बात यह है कि तुम फिरके के ऊपर बात कर रहे हो, ना कि फिरके के नाम के ऊपर। जो तुम कुरान की आयत पेश कर रहे हो उसके अंदर तो तुम ये कह रहे हो कि फिरका मत बनाओ, अल्लाह कह रहा है। तुम ये तो नहीं कह रहे कि फिरके का नाम, तो नहीं कह रहे कि फिरके का नाम ना बनाओ, फिरके की बात कर रहे हो। वो हाँ मैंने फिरके हदीस से की। तुम यार सुनते ले मर्दई, यार सुनते ले, माइक म्यूट रख मर्दई, क्या हो गया यार। अच्छा ये देख, मैंने हदीस पेश की है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3532 है, और बुखारी शरीफ की हदीस 4050 है, जिससे मैंने अल्लाह के नबी का फिरका और सहाबा का फिरका साबित की है। फिरके के नाम की अभी बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है फिरके की। अब मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने क्या अल्लाह पाक की नहीं मानी? जबकि तुम कह रहे हो कि अल्लाह तो कह रहा है फिरके मत बनाओ, इन्होंने फिरका बना लिया। अब बताओ इन दोनों में से सच्चा कौन झूठा कौन, जल्दी बताओ। भाईजान एक बार वो सही बुखारी की हदीस पढ़कर सुनाना, तिरमिजी की तो पढ़ी है ना जी। कहते हैं लम्मा खराजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला गज़वाति उहद राजा नासुन मिम्मन खराजा माहु व काना साबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरकातैन फिरकतुन तकूलु नुकातिलुहुम व फिरकतुन तकूलु ला नुकातिलुहुम। अच्छा भाईजान, इसमें कहा गया है कि क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में, गज़वा ओहद के बारे में जब निकलना था तो कहा गया था कि मुनाफिकों के क्या बारे हो गया, में, मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे मुनाफिकों 2 के बारे जमातें में, हो गई। अच्छा मुनाफिकों 2 के बारे जमात हो में, गई हैं यहाँ अल्लाह पे ताला ने। ये मुनाफिकों के बारे में यहाँ तो हाँ है वकाना सहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरकातैन। अल्लाह भाई के जो नबी मुनाफिक के बात नहीं कर असहाब रहे जो थे, थे वो मैं 2 फिरकों में इनकी हो बात गए। नहीं कर रहा, मैं इनकी बात नहीं, इनमें 2 फिरके हो गए थे मुनाफिकों की वजह से, क्योंकि वो बहाने कर रहे थे। वही ना, हाँ 2 फिरके हो गए ना। बात अच्छा तो 2 फिरके को जमात, साबित करना है। जमात का लफ्ज। अच्छा बात तो भाई फिरके, एक बात। बात तो फिरके की हो रही है ना कि फिरके हाँ को साबित करना है। अच्छा तो पहली अल्लाह पहली हदीस जो तिरमिज़ी थी वहां पर अल्लाह के नबी का फिरका, यहां पर सहाबा के फिरके। ठीक है, अब मुझे बताओ कि तू कह रहा है कि नहीं
फिरका नहीं बनाना चाहिए और तू कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा है, तो क्या अल्लाह के नबी को कुरान की आयत का नहीं पता था? सहाबा कराम को कुरान की आयत का नहीं पता था? उन्होंने फिरका बनाया, इसका क्या जवाब? भाई उस वक्त नबी के उनको सहाबा को कहा गया क्या हो गया तुम मुनाफिकों की वजह से आपस में ठीक दो हो गया, फिरके जो हो अच्छा गया हो गया। अल्लाह ताला ने मना फिरका किया, बनाया, अल्लाह ताला ने मना किया, सहाबा लेकिन ने अल्लाह फिरका ताला बनाया कि नहीं? सहाबा का बना, अल्लाह ताला ने मना किया, ऐसे ही है ना। सहाबा ने बनाए, सहाबा ने अल्लाह बनाया, हाँ, सहाबा ने अल्लाह फिरका का- बनाया, सहाबा ने फिरका बनाया, बता ना माइक पट। भाई ये बंद कर छड़ दे, मैं की करा। सहाबा ने फिरका बनाया, अच्छा सहाबा ने फिरका बनाया, फिरका नहीं बनाया, फिरके में बट गए, अल्लाह ताला ने वही कहा ना। क्या हो गया। वो ठीक है, फिरके में बट के या बनाया, नहीं नहीं यार फर्क है। क्या फर्क है, क्या फर्क है? एक बनाए में एक बट जाने में उनकी दो राय अच्छा, कायम ये होगी। अल्लाह ताला ने बट कहा क्या जाने हो का गया। किसका, ये अल्फाज के अंदर किस लफ्ज का तर्जुमा के बट गए? अच्छा अरबी के यार। अल्फाज में से किसका तर्जुमा यह है कि बट गए? अच्छा फरीक का ही मतलब होता है बट गए यार। फरीक का ही मतलब होता है? यानी जहालत और कादियानियत और मर्जियत एक बराबर है? और दावे तो तुम लोगों के हम मुस्लिम इल्मी किताबी हैं, औकात कोडी जितनी नहीं है तुम लोगों की मर्जियों की। भाई बताओ मुझे इन अल्फाज में से किस लफ्ज का तर्जुमा बट गए? अच्छा भाई यही तो है, अलहदा हो गए, अल्लाह ताला ने कहा क्या हो गया। अब एक साथ अलहदा रोज होगे, जमात अब पूजा- अलहदा होगे, अच्छा अब अलहदा होगे, हैं? अब अलहदा होना किसका तर्जुमा है बताओ? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने पहले उनको भी बट कहा गए, कि अब अलहदा होगे, बताओ किसका तर्जुमा अलग होगे? अब भाई मैं आपको कह नहीं रहा कि आप भाई मैंने हटने नहीं देना भाई, ना भाई ना, यार, हट भाई कौन रहा है? ना, भाई तुम चढ़ गए हो असल में मुसलमान के टाए भाई। मुसलमान। मरज़ई जी, मरज़ई जी अब भाई भाई हैं ना, नहीं, मरज़ई हनफी- नहीं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਢਾਏ ਚੜਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ नहीं ਹੁੰਦੇ। अब भाई बताओ आप तो ये बात ही कौन ऐसी से कर। लफ्ज का तर्जुमा है कि बट गए और अलग हो गए? बता जल्दी। अच्छा अगर आप अहादीस पे आते हैं तो आप कुरान को बट मुकद्दम गए, रखते हैं अहादीस अलग को। हो गए, किस लफ्ज का तर्जुमा है? अच्छा यार फरीक मैंने आपको कहा है बट गए, अलग हो गए, किस लफ्ज का तर्जुमा है? अच्छा नहीं यार तुम्हें आता तो कह दे कि मुझे नहीं पता, नहीं पता यार, नहीं पता गप मैं क्यों मारी आपको कह तो तुमने? दिया। गप अच्छा, क्यों मैंने मारी आप- हदीस के ऊपर? अब सुन, अब नहीं, नहीं, रुक, कोई गप नहीं रुक मारी। जरा, मरज़ई रुक। अब मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ, मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में लिखी है, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिस शख्स ने मेरे ऊपर झूठ की निस्बत की उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। जहन्नम में देख ले। तुम अच्छा लोग जन्नती बेशक। हो, हज़रत साहब अल्लाह के नबी की हदीस के ऊपर तुम झूठ बांध रहे हो। आपने नबी को फिरका कहा, आप कहें नबी के ना ना, झूठ नहीं, झूठ नहीं, इधर उधर नहीं मैंने जाने देना, इधर उधर नहीं जाने। तुमने अभी खुद एक्सेप्ट किया है कि ये जो लफ्ज मैंने किया है तर्जुमा कि बट गए अलग हो गए, ये मुझे नहीं पता। पता क्या चला कि तुमने जानबूझ के अरबी के अल्फाज का खुद ही यानी तर्जुमा कर दिया है और तुम्हें पता ही नहीं है कि वो तर्जुमा उसका है भी कि नहीं, और झूठ बांधा है तुमने अल्लाह के नबी के ऊपर। मरज़इयो ये काम करते हो, तुम्हारा यार, बाबा मैंने भी आपको- यही काम करता है, मिर्जा जूनियर यार। जेलमी, और मिर्जा जूनियर जेलमी का बाबा मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी, ये दोनों मिर्जे और इनके मानने वाले कादियानी और मर्ज़ई यही काम करते हैं भाई, कि आप अपना बताएं, लुकमा आपने नबी जो का- है ना वो कुरान के मुंह के अंदर डालेंगे, अपना लुकमा हदीस के मुंह में डालेंगे और दीन को खिलवाड़ बना के रख दिया तुम लोग। भाई आपने कुरान को हनफी बनाया, हमने थोड़ा बनाया। अच्छा बात चल सुने यार, इधर उस्मान इन्हों लम्बे पा लिया, जरा लम्बे पा लिया। मैं मिर्जा पारा में लड़ना है। मैं मिर्जा कादियानी को अब साबित करने लगा हूँ कि मिर्जा कादियानी शिया राफिज़ी थे। ठीक हो गया जी। मिर्जा कादियानी मेरी बात मुता का सुन। बड़ा हामी था। मिर्जा कादियानी मुता का बड़ा हामी था। वो यूरोपियन, जब उसने कहा ना कि अंग्रेजों के लिए यूरोपियन रंडियां वहां हनफियों में पहुंचाई मुता जाएं। नहीं होता, वो शियों की है। शिया में मुता नहीं होता। भाई मैं हनफियों बताना। की बात कर रहा हूँ, हनफियों में नहीं होता। कादियानी यार, हनफी थे। मरज़ई फिर कभी आना यार, बड़ी देर हो गई है मरज़ई,
अभी बस अभी ना तुम्हारा जो बाबा है ना, बड़ा बाबा मिर्जा जूनियर जेलमी का बाबा, उसकी थोड़ी सी लिटर परेड करें तो इसके बाद फिर ब्राड हमने खत्म करनी है। चल उस्मान शुरू हो, पार्टी शुरू कर। बड़े मिर्जे पे ऊपर अच्छा उस्ताद मोहतरम, उस्ताद हाँ जी, मोहतरम जो बड़े बात मिर्जे पे कर रहे थे वही बात करो ना। बड़े मिर्जे की करने लगे थे ना। बड़े अच्छा शिया की बात करने लगा था मैं। अच्छा अभी रात ही मैं ना एक चीज़ पढ़ रहा था कि मिर्ज़ा कादियानी ने मुता के हवाले से बात की एक, तो मैं वही उसका हवाला ही देख रहा था। मैंने कहाँ सेव कर दिया, 2 हवाले हैं ना उसके। तो एक उसमें उसने सराहतन जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हुए उसने एक बकवास की, बहुत बड़ी बकवास की, और उसके ऊपर उसने कहा कि काश यहाँ पे मुता होता। एक तो उसने वो यूरोपियन रंडियों के बारे में हवाले से बात की, एक और बात उसने की वो मैं बताने लगा था कि एक तो उसने शिया को जो अपनी बेटियां बेची, एक वो वाला एक उसने मुता के हवाले से ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हुए, ये हवाला मिल गया मुझे, ये आ गया, 1 मिनट। ईसा अलैहिस्सलाम मुता सादे मोहतरम 1 मिनट दें, मैं बस निकाल लूँ वो अच्छा जी, ये आ गया हवाला सादे मोहतरम। जिल्द 9 है, सफ़ा 451, जिल्द 9 सफ़ा 451। ये सारे भाई नोट कर लें। ये खबीस मलून जो है वो मुता का उस्मान नीचे एक कॉलर भी आए हैं, अगर तुमने उठाना हुआ तो खुद ही उठा लेना, ठीक है। अजीब सादे मोहतरम, ये हवाला पढ़ लूँ मैं फिर उठाता हूँ। यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हुए क्या लिखता है, ये 450 पे वो जवाब देते हुए मुता का जायज़ करना और फिर नाजायज़ करना, ये हवाला देता है। तो यहाँ पे एक बकवास लिखता है, कहता है कि ताज्जुब है कि ईसाई लोग क्यों मुता का जिक्र करते हैं जो सिर्फ़ एक निकाह मुवक्कत है, यानी कि वक़्त की कैद के साथ है। अपने यस्सू के चाल चलन को क्यों नहीं देखते कि वो ऐसी औरतों पर नज़र डालता है जिन पर नज़र डालना उसको दुरुस्त ना था। क्या जायज़ था कि किसी के एक कस्बी के साथ वो हम नशीं होता? काश अगर वो मुता का ही पाबंद होता, काश अगर वो मुता का ही पाबंद होता तो इन हरकत से बच जाता। यहाँ पे भी उसने मुता को लेकर उसने ईसाइयों को जवाब दिया कि ईसाइयत जो है वो मुता का नाम लेती है, तो काश तुम्हारा मसीह जो है वो मुता का ही कायल होता, माज़अल्लाह। यहाँ दूसरे हवाले में एक जगह पे कहता है कि ये जो यूरोपियन रंडियाँ पहुँचाने का मैंने ये जो मशवरा दिया अंग्रेज़ों को कि अपने लिए यूरोपियन रंडियाँ पहुँचाई जावें और यूरोप से मंगवाओ, तो कहता है कि काश कि अगर इस जगह भी मुता होता ना तो लाखों बंदगाने खुदा जिना से बच जाते, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत जिना हो रहा है, तो काश यहाँ पे मुता वो होता। इससे भी साबित हुआ कि मिर्ज़ा कादियानी के अकायद व नज़रियात वो शिया वाले भी थे। हाँ, दूसरा वो हनफी जो अभी कह कर गया है, तो वो उसका भी हम जवाब देते हैं इन मरज़इयों को कि मिर्ज़ा कादियानी हनफी नहीं बल्कि वो वाबी था, और वाबी और साथ शिया। ये यहाँ पे सीरतुल गबी, उसके सीरतुल गबी जो लिखी गई है उसके मिर्ज़ा बशीर 2 नंबर, बशीर अहमद नहीं, 2 नंबर नहीं है, ये पहला है, बशीर अहमद ने जो लिखी है। कहता है कि रमज़ान में वो 8 रकत तरावी पढ़ता था, तो हनफी के 8 रकत पढ़ते हैं मरज़ैया। फिर आगे वो लिखता है, इसकी जो रवायत नंबर है ना वो है 319, सीरतुल गबी में 319 नंबर रवायत है कि वो 8 रकत तरावी पढ़ता था। फिर 564 रवायत नंबर में कहता है
یوسف صاحب پشاوری نے، وہ جو اس کا صحابی تھا اور اس کے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، کہتا ہے کہ میں نے حضرت موتر علیہ شلوار کو بارہا نماز فریضہ و تہجد پڑھتے دیکھا۔ آپ نماز نہایت اطمینان سے پڑھتے، ہاتھ سینے پہ باندھتے، وہابیوں کی طرح ہاتھ سینے پر باندھتے اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو سہارا لیتے، آمین پڑھتے، رفع الیدین کرتے تھے۔ مرزا قادیانی رفع الیدین کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رفع الیدین کیا کرتا تھا۔ یہ مرزا قادیانی کا ایک مکتوب ہے، وہ بھی پڑھنے لگا ہوں۔ اچھا، وہ حنفی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ملفوظات ہے، ملفوظات کی جلد ہے 4، اس میں یہ کہتا ہے کہ احناف رہے حنفی، کہتا ہے ان میں بدقسمتی سے اقوال مردودہ اور بدعات نے دخل پا لیا ہے، اور یہ کہتے ہیں وہ حنفی ہے۔ اچھا جی، آگے وہ حنفیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل دن کو اختیار کیا ہے، ایسا ہی اسلامی فرقوں نے غلطی کھائی ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو حنفی کہا، کسی نے مالکی، کسی نے شیعہ، کسی نے سنی، اور تم کہتے ہو مرزا قادیانی، واہ بھائی وہ کہتا ہے کہ یہ غلطی کھائی ہے۔ اچھا جی، آگے اس کا میں مکتوب ایک نقل کر دیتا ہوں، حوالے تو میرے پاس سینکڑوں والے ہیں اس کے اوپر، کہ مرزا قادیانی وہابی تھا۔ مرزا انجینئر کے عقائد و نظریات جو تھے وہ بھی وہابیوں والے ہیں۔ یہاں پہ فقہ احمدیہ کی ان کی کتاب ہے جی، تدوین فقہ کمیٹی سلسلہ عالیہ احمدیہ، وہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی جو اپنے ہاتھ، ان کی فقہ میں لکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سینے کے نچلے حصہ کے قریب اس طرح باندھتے کہ دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے، بایاں یہ سینے پر باندھتے۔ اچھا، ایک اور حوالہ آگے ہی کہتا ہے کہ یہ جو فاتحہ خلف الامام ہے، وہ کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اب جو فاتحہ خلف الامام نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ حنفی پڑھتے ہیں مرزیہ۔ یہ مکتوب اس کا میں پڑھنے لگا ہوں، مکتوب ہے اس کا، مکتوب نمبر بھی بتا دیتا ہوں، اور جلد اس کی ہے 5، جلد 5 ہے اور نمبر 6 ہے، صفحہ اس کا 54 ہے۔ کہتا ہے میری نسبت، خط لکھتے ہوئے ایک کو کہتا ہے کہ میری نسبت یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حنفی تقلید پر قائم نہیں، نہ ہی اسے یہ پسند کرتے ہیں، یعنی کہ مرزا قادیانی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ نہ ہی اسے پسند کرتے ہیں۔ اچھا، آگے بھی حوالے، آخری بات جو ان کے میں بتاؤں گا نا، یہ کہتا ہے کہ وہ جی ان کا خلیفہ کہتا ہے، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، ان کا خلیفہ کیا کہتا ہے۔ وہ استاد محترم آپ آڈیو بھی چلا دیجیے گا، وہ والی میرے پاس ریکارڈنگ بھی آ جائے گی۔ ان وابیوں نے تو اس کا نکاح پڑھایا ہے۔ یہ 69 سیرت الغبی ان کی کتاب، جس کو یہ سیرت المادی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری شادی سے پہلے حضرت صاحب کو معلوم ہوتا کہ آپ کی دوسری شادی دلی کے ساتھ دلی میں ہوگی، چنانچہ آپ نے محمد حسین بٹالوی کے پاس اس کا ذکر کیا۔ محمد حسین بٹالوی وہ جو وابی تھا، چونکہ اس وقت اس کے پاس تمام اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست رہتی تھی، تمام وابیوں لڑکیوں کی فہرست رہتی تھی، اور میر صاحب بھی اہل حدیث تھے، اس سے بہت ملاقات رکھتے تھے، اس لیے حضرت کے پاس میر صاحب کا نام لیا، اپنے میر صاحب کو لکھا۔ شروع میں میر صاحب نے تجویز کو بوجہ تفاوت عمر ناپسند کیا، آخر رضامند ہو گئے، اور نکاح مولوی نذیر حسین نے پھر پڑھایا مرزا قادیانی وابی نے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں لو جی ان کا خلیفہ موجودہ، وہ تو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، تو بھائی ان کا موجودہ خلیفہ تو کہتا ہے کہ مرزا انجینئر مسلمان ہے، اور تم کہتے ہو کہ مرزا قادیانی نے یہ ریت ڈالی تھی کہ ہمارے علاوہ تمام کے تمام کافر، اگر یہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو مسلمان مان لیں گے، یعنی کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ تو وہ خلیفے کی کیوں بات نہیں مانتے تم؟ اگر یہ بات مانتے ہو کہ ان کا خلیفہ کہتا ہے کہ ہم حنفی ہیں، ہم حنفیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم مرزا انجینئر کو کافر نہیں مانتے، مسلمان مانتے ہیں، تو مانو نا اس کو مسلمان، حنفی بھی مانو، ساتھ مسلمان بھی مانو، اور یہ تو ہماری دلیل ہے، یہ تو ہماری دلیل ہوگی ثابت کہ تم ان کو حنفی بھی مانو، ساتھ مسلمان بھی مانو مرزیو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ حنفی نہیں تھا۔ یہ جلد 19 صفحہ 212 میں لکھتا ہے، کہتا ہے مولوی عبداللہ چکڑالوی کی طرح بے وجہ حدیث سے انکار نہ کریں، ہاں جہاں قرآن اور سنت سے کسی حدیث کو معارض پاویں تو اس حدیث کو چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں کہ ہماری جماعت قادیانیہ، ہماری جماعت احمدیہ بنسبت عبداللہ کہ اہل حدیث کے قریب اقرب ہے، یعنی کہ وہ قریب ترین جو ہے وہ اہل حدیث کے قریب ہے، نہ کہ حنفی، وہ تو خود ہی انکار کر رہا ہے حنفیت کا۔ اچھا آگے آ جائیں جی، اپنے یہ جو دھوکہ دینے کے لیے، جیسے آج کل کا خلیفہ وہ دھوکہ دیتا ہے، یہی دھوکہ اس نے اپنے دور میں بھی دیا تھا
کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ کیونکہ میں بھی وہابی ہوں تو میں نے لوگوں کو مشہور کیا ہے. کیا مشہور کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو نا حنفی کہنا شروع کر دو. یہاں پہ وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس پر مرزا صاحب کا اصل میں موقف یہ تھا، کہتا ہے کہ اگرچہ میں اپنی رائے میں اہل حدیث ہوں لیکن میرا مرشد کہتا ہے کہ اپنے آپ کو حنفی کہو، اس لیے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر عقائد و تعامل کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کا طریق حنفیوں کی نسبت اہل حدیث سے زیادہ ملتا تھا. اور وہابی تھا، وہ رفع الیدین کرتا تھا، فاتحہ خلف الامام جو ہے وہ پڑھنے کا قائل تھا. اسی طرح یہ لوگ کفر و شرک کے فتوے مسلمانوں پر سب سے زیادہ اہل حدیث وہابیوں کے بعد مرزا قادیانی نے کفر کے فتوے لگائے ہیں مسلمانوں کے اوپر. اور سب سے زیادہ اسی وجہ سے سب سے زیادہ یہ اس نے گھیرنے کے لیے نا وہابیوں کو، تو کیونکہ اس نے کہا اچھا جی مرزا قادیانی بھی ہماری طرح ہی تشدد پسند ہے، مسلمانوں کو کافر مشرک مانتا ہے، تو بس ٹھیک ہے. سب سے زیادہ اس کی اطاعت میں آنے والے، اس کی جماعت کو قبول کرنے والے وہابی تھے اور شیعہ تھے. یہ ہے جی انوار العلوم جلد 9 ہے، صفحہ 79 ہے. مرزیہ وہ جو تجھے تکلیف ہو رہی نا، میں تجھے کال پہ لیتا ہوں اور لے کر کال پہ تجھے مکمل تیرے سے اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوگی. یہ انوار العلوم جلد 9 ہے، صفحہ 79 ہے. کہتا ہے ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ احمدیت میں جس قدر جلد وہابی داخل ہوتے ہیں اس قدر جلد کوئی دوسرا فرقہ مسلمانوں کا داخل نہیں ہوتا. اگر کم سے کم کچھ عرصہ کے لیے وہابی حجاز پر حکومت کریں تو ایک ایسا اثر ضرور وہاں چھوڑ جائیں گے جو ہمارے سلسلہ اشاعت کے لیے مفید ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے جی بشارت احمدیہ، یہ ہے جی بشارت احمدیہ، صفحہ اس کا ہے 9. کہتا ہے کہ غیر مقلد نام نے اہل حدیث سیال کوٹ کے ایک بڑے حصے، کہتے ہیں کہ مولوی بٹالوی صاحب تشریف لے گئے. غرض یہ کہ سیال کوٹ کی فضا کو مختر کر کے مولوی بٹالوی صاحب تشریف لے گئے اور ساتھ ہی میرے روحانی سکون کو بھی برباد کر گئے. سیال کوٹ کے اہل حدیث کی مجلس برہم ہو چکی تھی، وہابیوں کی مسجدیں ویران ہو چکی تھی. اہل حدیث کا ایک بڑا حصہ احمدی ہو کر حکیم حسام الدین مرحوم کی مسجد میں منتقل ہو چکا تھا. دیکھ لو، مسجدیں ویران ہو گئی تھی. قادیانی کہتے ہیں وہابی ہمارے اندر داخل ہوئے تھے، وہابی. آگے ہے جی کتاب، آخری حوالہ اور بڑے والے ہیں. یہ ہے درۃ الدرانی علی رد القادیانی. یہ تصنیف ہے جی، اس کا صفحہ آپ نکال لیں 31 32 اور 33. کہتے ہیں کہ تعجب ہے اس میں ہے کہ ہمارے حضرت مرزا غلام محمد قادیانی جو در حقیقت اسی فرقہ نجدیہ کے ممتاز کہلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اسلاف کا وہ طریقہ دعوت اختیار کیا جو تاریخی شہادت کے ملازہ سے قابل نفرت، ملعون اور متشبہ دیکھا جاتا ہے. لیکن افسوس کہ وہ بھی بتقاضائے فطرت مجبور ہیں اور اپنے نائب حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی جو ایک مشہور غیر مقلد ہے. لکھ دی لعنت مرزیو تہاڈے اوتے، لکھ دی لعنت. سادہ محترم اس کے ساتھ ہی وہ آڈیو چلا دیں، وہ جو کہتا ہے کہ ہم وہابی ہیں. جی اچھا، مرزا غلام قادیانی پکا سچا سچا وہابی غیر مقلد تھا، اور اس کے اوپر بڑے حوالے عثمان نے پیش کر دیے ہیں زبردست. آپ اٹھا کے دیکھ لیں اشاعت السنہ جو کہ وہابیوں کا بہت بڑا یا سب سے بڑا وہابی مولوی محمد حسین بٹالوی وہ جب مرزا قادیانی کی پہلی کتاب آئی تھی براہین احمدیہ، اس کے اوپر اس نے ریویو لکھ دیا اور اس نے وہ تعریفوں کے، میرے پاس رکھی ہوئی ہے ادھر، اس نے وہ تعریفوں کے پل باندھے اور اس کے اندر ہی وہ کہتا ہے کہ یہ وہابی ہے اور ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، آپس میں اکٹھے پڑھتے رہے. اچھا پھر جناب ان کی جو کتاب ہے فقہ احمدیہ وہ بھی میرے پاس رکھی ہے ادھر لائبریری میں آپ کو دکھا سکتا ہوں.
اس کے اندر آپ دیکھ لیں نماز کا طریقہ، وہ سارے وہابیوں والا طریقہ ہے نماز کا، حنفیوں والی نماز تو نہیں ہے ان کی، قادیانیوں کی۔ تو حوالے اس کے اوپر بڑے ہیں، اور یہ لوگ، یہ جو مرزئی ہیں مرزا جونیئر جیلمی کے فالوور، اور خود مرزا جونیئر جیلمی، یہ بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل قاضی محترم، جی یہ عقلاً بھی غلط بات ہے کہ ایک بندہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، خود کو مسیح موعود کہنے والا ہے، وہ غیر نبی کی تقلید کے اوپر رہے، یہ یہ لیں عقلاً جی، بھی بات وہ غلط ہے۔ والی آڈیو جو آپ کہہ رہے تھے وہ ذرا دوستو سن لیں، پھر میں نے نا براڈ ختم کرنی ہے یار، بہت دیر ہو گئی۔ اچھا دیکھیے اس پر کیا اعتراض ہے جی آپ کو؟ یہاں پر حضرت صاحب نے وہابیوں کا ذکر کیا ہے، یعنی اہل حدیث مراد ہیں، کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں پہلے سے، چونکہ فقہی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لہٰذا آدمی احمدی ہو کر اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرتا احمدیوں کے مسجد میں جا کر۔ ہاں مثال کے طور پہ ہم بھی خطبہ جمعہ جو ہے اہل حدیث کی طرح اور ہمارا ایک جیسا ہے کہ امام صاحب واز کرتے ہیں اپنی زبان میں، کچھ عربی میں پڑھا، پھر اپنی زبان میں واز کیا، پھر بعد میں خطبہ ثانیہ پڑھا اور نماز پڑھا دی۔ لیکن بہت سارے دیوبندی، بلکہ تقریباً سارے دیوبندی اور بریلوی، وہ کیا کرتے ہیں، پہلے ایک لمبی تقریر کرتے ہیں، پھر 2 عربی خطبے پڑھتے ہیں۔ تو وہ بندہ جب آئے گا ہماری مسجد میں تو اجنبی محسوس کرے گا، لیکن اگر حدیث آئے گا تو اجنبی نہیں محسوس کرے گا، سمجھے آپ؟ اسی طرح ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے ہمارے حضرت صاحب کو بھی جی، تو اہل حدیث بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں جی۔ اسی طرح سے وہ میں نے فاتحہ خلف امام کی بات کی، آمین بالجہر، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہری تشابہ جو ہوتا ہے یہ آدمی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو اہل حدیثوں کو چند ایک مسائل میں تبدیلی کے بعد آسانی کے ساتھ وہ اپنا اسی فقہ پر عمل کرتے ہوئے جماعت میں رہ سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں خود میری اپنے والد صاحب سے گفتگو ہوئی، ہمارا صاحب مرحوم مغفور سے، تو انہوں نے یہی کہا مجھے، نیکسٹ آڈیو۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں جماعت کے خلاف بہت باتیں کرتا تھا اور حرف مارمانہ میں نے تازہ پڑھی ہوئی تھی، تو میرے والد صاحب نے مجھے سمجھایا کہ نہیں، احمدیوں کے ساتھ ہمارا فقہی، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ احمدیوں کے ساتھ ہمارا فقہی اختلاف کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک نیا نبی مان لیا ہے، ہم کسی نئے نبی کی آمد کے قائل نہیں ہیں، یہ ہے اصل اختلاف۔ اور ہمارے میرے والد صاحب مولوی محمد رضا لاہوری صاحب کی بیان القرآن جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، بالکل پڑھتے تھے، میں خود سناتا تھا ان کو، تو نابینا ہو گئے تھے تو ان کو مطالعہ کرواتا تھا، اس میں سے صاحب علم تھے، مختلف مکاتب فکر کی کتب کو پڑھتے تھے۔ تو یہ ڈھونگ ہو گیا، کیا کرتے ہیں آپ؟ اسی طرح دیوبندی، مثلا ایک فیملی دیوبندی جو ہے نا وہ احمدی ہوئی، تو ان کو جو بزرگ تھے ان پڑھ تھے، لیکن انہوں نے جب ان کے اوپر آ کر لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم بھائی محمد حسین کیوں قادیانی ہو گیا تھی، یہ تو انہوں نے کہا بھائی گھر سنو، ایک بندے دی شناخت دا رولا ہے، وہ نماز وہ قرآن میں تو کوئی فرق نہیں لگا، دے آخر بھی جی میں عہدے پڑھنا اس نماز ہوئے دے پڑھنا، جی میں عہدے روزہ رکھنا اس میں عہدے رکھنا، کوئی فرق نہیں، تے ایک بندے دی شناخت دا فرق۔ تو یہ بات ہے وہابیوں کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت ہے، اور اس سے کم تر اہل اپنا دیوبندیوں کے ساتھ ہے۔ دیوبندیوں میں پھر جو مماتی ہیں وہ زیادہ قریب ہیں ہمارے، پھر حیاتی ذرا دور ہیں، بریلوی بہت دور ہیں، بریلویوں کے اندر بدعات بہت زیادہ ہے، سچی بات ہے، ان کو تو پہلے میں اگر کہوں تو آپ برا منا جائیں گے، پہلے مسلمان کرنا پڑتا پھر احمدی کرنا پڑتا۔ یہ جی قادیانی مربی عمر فاروق بٹ جو کہ MTA چینل جو کہ قادیانیوں کا ہے، اس کا یہ سمجھ لیں کہ ہوسٹ ہوتا ہے پروگراموں کے اندر، تو یہ اس کی آڈیوز ہم نے آپ کو سنائی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک عاجز کی ID کو فالو نہیں کیا تو وہ جلدی جلدی فالو کر لیں، پھر میں نے براڈ ختم کرنی ہے۔ ابھی ہم ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھے ہیں، اور آج ڈیٹ ہے جناب 27 اکتوبر 2024، رات کا ٹائم ہے 12:30 تقریباً بج گئے، 12:15۔ تو آج کے لیے اتنی کافی بھائی،
تو جلدی جلدی دوستوں نے جنہوں نے ابھی تک عاجز کو فالو نہیں کیا وہ فالو کر لیں. اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے ختم نبوت ٹائمز. یہ ریکارڈنگ آپ کو مکمل وہاں پر مل جائے گی, کل مل جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ ایک دن ریکارڈنگ ہوتی ہے تو تقریباً 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں اپلوڈ ہونے میں. تو وہ 24 گھنٹوں میں کبھی بھی اپلوڈ ہو سکتی ہے. تو آپ ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو لازمی سبسکرائب کریں, اس کے بڑے فائدے ہیں. یہاں ٹک ٹاک کی گفتگو بھی آپ کو مل جائے گی, اس کے علاوہ دیگر اور بھی جو مناظرے ہوتے ہیں دیگر جگہوں کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر لائیو, تو وہ بھی آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں. تو ہمارا یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز لازمی طور پہ سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن ایک ہوتا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے, تو تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے مطلع رہ سکیں اور آپ کو پتہ چل. کالر ایک آخری یہ کالر ہیں بھائی, ان کو ذرا لے لیں, تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پھر براڈ اینڈ کرتے ہیں. جی آصف صاحب. جی ایک بات پوچھنی تھی. جی ایک منٹ. جی آصف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ جی ماشاء اللہ. کیسی ہے صحت طبیعت؟ جی سب خیر ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. آپ نے چلو اپنی محفل کا مجھے بھی اجازت دیے, کوئی بات اٹھایا کرنی ہے گیا. آپ نے؟ جی بس دعا سلام ہو گئی ہے تو. جزاک اللہ سلامتی. اچھا دوستو بہت شکریہ جی, آج کے لیے اتنے کافی. آپ نے کوئی بات کرنی ہے جہاں لک؟ جی حضرت صاحب تقریر گل کر رہے ہیں, میں ایک اجازت چاہ رہا سی تہاڈے کولوں. جی وہ چشتی رسول اللہ والی جڑی حدیث نا ریکارڈنگ میں کیتی ہے تے وہ میں گروپ چ شیئر کر سکدا؟ جی جی ہر جگہ کر سکتے ہیں. جب اوپن بات ہوئی ہے تو وہ اب آپ کی پراپرٹی ہو گئی ہے نا. اوپن جزاک میڈیا کی تو کوئی بھی اجازت کسی سے نہ ہی تو لے سکتا ہے تو نہ ہی. واٹس ایپ کے اوپر جو کالیں ہوتی ہیں جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو بعد میں کئی چیخیں مارتے ہیں, او ہماری آڈیو اپلوڈ کر دی ہے. تو بھائی اوپن میڈیا ہے یہ, اوپن میڈیا کسی کی پھر پراپرٹی نہیں رہتی, وہ سب کی پراپرٹی ہے. ہاں جی, اس میں کوئی اجازتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بھائی, رب رکھا جی. السلام علیکم استاد جی. استاد جی ایک سیکنڈ استاد جی السلام علیکم. وعلیکم. اچھا استاد محترم, یہ جو فوٹوز آپ نے پیچھے لگائی ہوئی نا, یہ تو پلیز اس میں مشاورتی پینل میں سینڈ کر دیجیے گا, جی میں کر دیتا. براڈز والی. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا, ایک چینل آپ نے بنایا تھا جس میں مرزا جونیئر کے خرافات کو آپ نے شارٹ کلپس بنائے تھے, وہ چینل نہیں مل رہا اب. وہ چینل نہیں, وہ اصل میں اسی کی پلے لسٹ ہے. میں وہ لنک بھی سینڈ کر دوں. پلے لسٹ جزاک اللہ استاد محترم. وہ پلے لسٹ کافی دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں, ملی نہیں. اچھا اصل میں نا سوچ رہا ہوں, مجھے کئیوں نے مشورے بھی دیے ہیں کہ شاہ جی آپ نا اپنا چینل نیا کوئی بنائے, بالکل نئی آئی ڈی, ہر چیز نیا کام, تو شروع سے زیرو سے کام شروع کریں. اس کی ایک مرکزی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جو چینل ہے نا ڈیڈ ہو چکا ہے, اور اس کی ریچ کم ہو چکی ہے, اور آپ کو پتہ ہے دشمن رپورٹنگ کرتا ہے اور بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اس کو بہت سمجھ لے کنارے پہ لگا دیا گیا ہمارے چینل کو. تو لوگوں تک آپ خود اندازہ کر لیں, لوگوں تک نوٹیفکیشن ہی نہیں جاتے. ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نوٹیفکیشن, حالانکہ انہوں نے بیل آئیکن کلک کیے ہوئے ہیں, ان کو نوٹیفکیشن ہی نہیں جاتے. آپ یہ اندازہ کر لیں کہ میں نے 2-3 آئیڈیوں سے اپنے چینل کو وہ کیا ہوا ہے سبسکرائب, اور یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آیا مجھے بھی نوٹیفکیشن آتے, تو نہیں آتے. تو اس کی ریچ بہت کم ہو چکی ہے, بہت کنارے پہ, بہت پیچھے لگ گیا ہے یہ. تو یہ تو سمجھ لیں کہ یہ 1000-2000 جو ویو اگر آ جاتے ہیں ایک ویڈیو کے اوپر, یہ صرف وہ والے ویو ہوتے ہیں کہ جن تک یہ لنک پہنچتا ہے.
हमारे ग्रुपों के अंदर व्हाट्सएप के जरिए, बस वो ही उस वीडियो तक आ सकते हैं। बसूरत दिगर किसी को तो नोटिफिकेशन ही नहीं जाता। तो एक मशवरा ये भी है कि चैनल नया बने और नए सिरे से काम शुरू हो। तो बस ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह। जी चलें जी, बहरहाल रब रखा जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਲਈ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ